ہمارے معاشرے میں شراب نوشی سرایت کر گئی ہے، اور اب تو بعض طبقوں کے اندر یہ برا بھی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ حلال سمجھ کے پینا تو کفر ہے، اور اس کو حرام سمجھتے ہوئے اس کی حرمت کے قائل ہونے کے باوجود پینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور منع فرمایا گیا، سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا، ایک تو ویسے بھی شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس کا قبلے سے رخ پھیر دیا جائے گا۔ اور اب یہ بھی میڈیا پہ بیٹھ کے ہمارے روشن خیال حکمرانوں کی ایما پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف خمر حرام ہے، باقی جو چیزوں سے کشید کی گئی چیزیں ہیں وہ حرام نہیں ہے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے وہ شراب ہے، اور ہر شراب خمر حرام ہے، تو وہ نشہ چاہے کوئی بھی چیز لانے والی ہو اس کو شریعت نے واضح طور پہ حرام کر دیا۔ یہ دوسرا بائع البشر، جن کے رخ جو ہیں وہ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے، تو فرمایا ان میں سے بردہ فروشی کرنے والا، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا۔ اب دنیا پہ یہ اس انداز سے غلامی کا انداز تو نہیں ہے، لیکن اعضائے انسانیہ کو اب بھی لوگ فروخت کر رہے ہیں۔ آپ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ گردہ فروشی کا کاروبار اور مختلف اعضائے بدنیہ کا کاروبار، تو یہ دوسرے وہ شخص جو انسان یا انسان کے کسی عضو کا کاروبار کرتے ہیں، کل جب وہ مریں گے تو ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ تیسرا ارشاد فرمایا وَشَاهِدُ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی دینے والا۔ بلکہ ایک روایت میں آقا کریم نے فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں، الا انبئکم بأکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کی ہاں حضور آپ ارشاد فرمائیں، فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، الا وقول الزور، اور ایک فرمایا وشہادت الزور۔ یہ مختلف اقوال ہیں احادیث میں، مختلف احادیث میں، تو شہادت الزور جھوٹی گواہی کو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اکبر الکبائر میں شمار کیا۔ اور چوتھا فرمایا سود کھانے والے، سود لینا، سود دینا، سود لکھنا، اس کی رقم پر گواہ بننا، ان وزر میں فرمایا چاروں برابر ہیں۔ اور ایک روایت ہے صحاح کی، ارشاد فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور کم سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں اور اپنی زندگی کی راہ کو درست کریں۔ آگے فرمایا وَالنَّائِحَاتُ، نوحہ کرنے والی عورتیں جب قبر میں جائیں گی تو ان کا رخ پھیر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبر کا حکم ہے، آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہے، ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے گریبان نوچے، اپنے منہ پہ تھپڑ مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دل غم زدہ ہو، آنکھوں سے روئیں، اس شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واویلا کرنا، کوئی کہہ رہا اللہ تجھے ترس نہ آیا، کوئی کچھ بول رہا ہے معاذ اللہ، یہ کفریہ کلمات ہیں، تو فرمایا نوحے کرنے والے کل جب مریں گے تو ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو نوحے کرتی ہے قبر سے اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے۔ والمحتکر، اور چھٹا شخص جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسان کا کھانے پینے کا سامان ہے، غلہ، اور جانوروں کا جو چارہ ہے، اس میں ذخیرہ اندوزی شریعت نے منع فرمائی ہے۔ باقی جو معاملات ہیں کاروبار آپ کے، ان میں اگر کر لیں تو وہ منع نہیں۔ اور اس میں حضور نے ارشاد فرمایا جس نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ آخری فرمایا وَتَارِكُ الْجَمَاعَةِ، اور جو جماعت کو چھوڑنے والا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتا۔ حضرت محمد بن سماعہ ایک بزرگ ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی کے شاگرد، اور امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم کے شاگرد۔ محمد بن سماعہ کہتے ہیں 103 سال عمر پائی، کہتے ہیں 40 سال بیت گئے، جماعت کیا میری تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہوئی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، بس مصروفیت ایسی ہوئی، صدمہ ایسا پڑا کہ میں مسجد میں آیا، سلام پھر گیا تھا، جماعت ہو چکی تھی،
بڑا پریشان ہوا کہ زندگی میں کبھی کوئی تکبیر اولیٰ بھی نہیں رہی، آج جماعت بھی جاتی رہی۔ پھر میں نے سوچا ایک نماز جو جماعت سے پڑھی جائے منفرد پڑھنے والی 25 نمازوں کے برابر ہے، ایک روایت میں 27 نمازوں کے برابر ہے، چلو میں اس نماز کو 25 بار پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور اس نماز کو، ان فرائض کو میں نے 25 بار پڑھا، اور جب 25ویں بار پڑھ رہا تھا تو حاطب سے آواز آئی، اے محمد بن سماعہ تم نے نماز تو 25 مرتبہ پڑھ لی، لیکن جب امام ولدالدین کہتا ہے اور اس کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ آمین کہاں سے لاؤ گے؟ تو کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ میں 25 چھوڑ کے 25,000 مرتبہ بھی پڑھوں لیکن جماعت کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ تو فرمایا وَالتَّارِكُ الْجَمَاعَ، اور جماعت کو ترک کرنے والا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں آگے بڑھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں؟ جبریل نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں جو کہتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور تھے۔ ہاؤلائی خطباء الفتنہ، یہ فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبان معاشرے میں آگ لگاتی تھی اور زمانے کو کچھ اور کہتے تھے لیکن اپنا عمل اور اپنا کردار ان کا کچھ اور تھا۔ اس لیے منبر و محراب کے جو وارث ہیں ان کو ایک ایک لفظ جو ہے وہ تول کے بولنا چاہیے، اس پر پہلے عمل ہو تو لفظ لوگوں کے دلوں میں اترتے ہیں۔ تقریر سادہ ہو یا مختصر ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر انسان کی گفتگو کے پیچھے اس کے اپنے عمل کی قوت نہیں ہوگی تو چاہے اس کی تقریر سے لوگ لوٹ پوٹ ہو جائیں اور سارا دن دھوم مچی رہ کے حد ہو گئی، لیکن اس کے اثرات روح تک نہیں پہنچیں گے، وہ دماغ تک ہی ٹھہر جائے گی، دل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اس لیے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں کہ جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور ان کا اپنا کردار اور عمل اور ہے۔ انسان جب اپنی زبان کو کھولے تو اپنے عمل کا جائزہ لے لے۔ آپ اور میں بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو غور کے ساتھ دیکھیں۔ غالباً حضرت باجید بستامی آپ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے یہ گڑ بہت کھاتا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اس کو تاکید کر دیں، کوئی تعویذ لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا اس کو کل لے کر آنا۔ دور دراز کا سفر تھا، پیدل سفر تھے، دوسرے دن وہ تھکی ہاری پھر آئی۔ آپ نے بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا زیادہ مناسب نہیں ہے کسی چیز میں بھی کثرت کرنا، لہٰذا جو ہے وہ اعتدال سے آگے نہ بڑھو اور زیادہ نہ کھایا کرو۔ تو اتنا کہا اور کہا کہ جائیے، میں نے تاکید کر دی۔ تو مائی نے کہا کہ حضرت کل میں آئی تھی اتنا لمبا سفر کر کے، اگر یہی بات کہنی تھی تو آپ کل ہی کہہ دیتے، اتنا لمبا سفر میں نے دوبارہ کیا۔ میں نے کہا شاید کوئی خاص عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ کل اتفاق سے میں نے خود کھایا ہوا تھا، اس لیے اسے منع کرتا تو شاید میری بات میں اثر نہ ہوتا۔ اب یہ ایک عام اور سادہ سی بات ہے، لیکن ہم اگر اپنے بچوں کو گھر میں تاکید کرتے ہیں نا، بعض کا لوگ کہتے ہیں یہ بچے نماز نہیں پڑھتے، اچھا جی ان کے لیے دعا کر دیں، ہم نہیں پڑھتے چلو یہ تو پڑھیں، تو میں کہا کرتا ہوں یہ کیوں پڑھیں؟ جب تم نہیں پڑھتے تو یہ کیسے پڑھیں؟ ماں